تھا کہ اس کا جواز کیا ہے. مطلب اٹ از اے میسج کہ اپنی پارٹی کے لیے بھی, یا سیٹھی صاحب نے دیا ہے, نواز شریف صاحب نے دیا کہ میں ہوں مشیر اعلیٰ. وہ ہیں بھی, وہ ہیں پرویز رشید ہیں, اور اسی طرح کے کافی لوگ ہیں, کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف کا سارا نقطہ نظر ہی بدل گیا ہے نا. انہوں نے کہا اپنا انڈین سے کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے. 33 کروڑ دیوتا ہیں, 33 کروڑ. اب وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں کہ اب آبادی بڑھ گئی ہے. پہلے تو ہر آدمی کے حصے میں 2-4 کروڑ دیوتا تھے, 2-4-6 دیوتا تھے. اب جو ہے وہ ایک دیوتا جو ہے کئیوں کے لیے. سانپ بھی دیوتا ہے, درخت بھی دیوتا ہے, وہ بے شمار چیز, لنگور بھی دیوتا ہے, وہ سورج بھی دیوتا ہے, چاند بھی دیوتا. اچھا, پھر تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو, ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں. وہ تو گوشت ہی نہیں کھاتے, یہ نہیں کھاتے ہیں بعض چھپ چھپا کے, لیکن یہ ہے کہ ان کے تو جائز نہیں, جائز تو نہیں ہے. کشمیر پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نہیں, وہ کشمیر پہ کریں گے کچھ نہیں کیا. خان صاحب نے کیا کیا کشمیر پہ؟ ایک بار پھر سے پاکستان نے وہی اپنی گھنونی کالی کرتوتیں چالو کر دی ہیں جو 70 سال سے وہ کرتا آیا ہے. بڑا میٹھا بن کے, بڑا معصوم بن کے, بڑا دین ہین بن کے اب تو اس حد تک بھی آ گیا کہ دیکھو ہم تو ایک جیسے لوگ ہیں جی, ہم تو ایک ہی جیسے ماننے والے ہیں جی, سب کچھ مطلب کل ملا کے اس نے قبول لیا ہے کہ ارے ہم بھی تو ایک ہی اس سے آتے ہیں, ہم لوگ کے پوروج جیسے. سب کچھ یہی کہنا, وہ یہی چاہتا ہے, دل جیتنا چاہتا ہے کہ ہندوستان پھر سے ان کے ساتھ میں ٹریڈ کھول دے, ہندوستان جو ہے ان کو مدد پہنچا دے, ہندوستان ان کو جو ہے سب کچھ کر دے. لیکن نہ اس بار ہندوستان 17 بار گوری کو معاف کرے گا, اور نہ ہی کچھ ہمیں بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ خود ہی جو ہے آپس میں لڑ مر کے ہو جائیں گے. پہلے تو چل جاتا تھا, پورا میڈیا ویڈیا سب ساتھ دیتا تھا, اب ان کا میڈیا اور ان کا عمران خان سب کچھ خود ہی آپس میں لڑ مر کے خود ہی ختم ہو جائیں گے. پوری چیز کیا ہے, پہلے ادھر چلتے ہیں, یہ ماننا پڑے گا. یہ نواز شریف صاحب کے الزامات کے بعد کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں ایک آدمی بھی نہیں مارا. 2 لاکھ کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو زلزلہ جب آیا تو میں نے پوچھا جا کے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں آرمی کے بارے میں. انہوں نے کہا اکا دکا کو پہلے کون سے کوئی خلاف تھا, اب کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان آرمی کے پولیٹیکل رول کی بحث الگ ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ اس نے کشمیریوں پہ ظلم, کشمیریوں پہ کیا ظلم کیا ہے انڈین آرمی نے؟ مار دیتے ہیں لوگوں کو, وہ گائے کا گوشت کھا لیا. ویسے چین, انڈیا جو ہے گائے کے گوشت کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ہے. بالکل ایسا. اچھا خیر. پھر انہوں نے کہا مظفر آباد میں کھڑے ہو کر اتنا پاکستان انڈین آرمی نے اتنا ظلم نہیں کیا, پاکستان آرمی نے کیا جتنا. انڈین آرمی نے کتنے آدمی مارے؟ 80,000 سے 1 لاکھ تک کا فگر دیا جاتا ہے. اسٹارٹیج سیلوں میں رکھے گئے, جو مکان جلائے گئے, مارکیٹ گن پاؤڈر سے. پاکستان آرمی نے اس کا مطلب 2 لاکھ آدمی تو آزاد کشمیر میں مارے. تو کس طرح صلح کریں؟ اور وہ اپنا حسین کا اپنا احسن اقبال پروفیسر, ساری اللہ میں معافی چاہتا ہوں, پروفیسر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں یہ کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کیا, ملک تو پھر بھی ترقی کرتے ہیں. او بھائی اللہ کے بندے, اگر نواز شریف اور زرداری خاندان یہاں انویسٹمنٹ کریں تو کیا میسج جائے؟ بجائے لندن میں, ان کی بلڈنگیں لندن میں ہیں, سینٹرل ایشیا میں بھی ہیں زرداری صاحب کی. لیکن جب چین نے دے دیے پیسے, اس کا مطلب ہے کہ چینی جو بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہو جائے گا. کوئی شرطیں کچھ اور منوا لیں گے. ہاں جی, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط نہیں مانی جا سکتی, اڈے تو نہیں دیے جا سکتے. کسی نے دیے تو بھگت لے گا. کشمیر پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. نہیں, وہ کشمیر پہ کریں گے کچھ نہیں کیا. خان صاحب نے کیا کیا کشمیر پہ؟ بات کرتے تھے ذرا دھڑلے سے, یہ ضرور ہے. اور مطلب یہ کہ مودی سے مروب نہیں تھے. مروب تو خیر وہ کسی سے بھی نہیں ہے. مروب تو صلاح الدین ایوبی بھی آ جائے تو اس کو کہیں گے میرا نائب صدر بن جائے. $6 بلین. اور اگر شبر زیدی کا فارمولہ مان لیا جائے کہ $8 بلین کی برآمدات کم کر دی جائیں, ایف بی آر کو تو ٹھیک کسی نے کرنا نہیں ہے. یہ تو مالداروں کے مفادات کے لیے نگہبان ہیں سارے. عمران خان نہیں کر سکے تو یہ کیا خاک کریں گے. جی, انہوں نے کچھ امپرومنٹ کی تھی البتہ. ہمارا نمک, ہماری باسمتی, انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ اپنا ابھی بھی وہ کرتے ہیں, چاول خرید کے ہاں دبئی سے وہ بیچتے ہیں. دنیا کا سب سے اچھا نمک ہمارے ہاں ہے نا جی, دنیا کی سب سے بڑی کان ہے. ظلم نے کیا. اس طرح کی بہت سی باتیں وہ کرتے رہے. اور یہ میسج یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد حسین حقانی نے کی ہے, اور اپنا
انہوں نے اپنا کسی نے کہا کہ بلاول صاحب جو بڑے پرجوش ہیں جی انڈیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے جی وہ کیسے ہونی چاہیے تجارت یہ تو بتاؤ برخوردار 500 بلین ڈالر کی چیزیں وہ خریدیں ہم سے ٹھیک ہے ان کا بڑا ملک ہے نا مارکیٹ ہم سے 4 گنا بڑی ہے منڈی بڑی ہے شروط کا کیا مطلب ہے ایک بالکل سادہ بات ہے یہ اپنا ایم آئی ایم ایف کی ساری باتیں مان لیتے فرض کی صرف ایک بات ان سے منوا لیتے کہ ہم روس سے تیل خریدیں گے کتنے بچت ہوتی کین یو امیجن میں نے آج حساب لگایا اس دن ربا روی میں نے کہہ دیا $2 بلین $6 بلین بتاتا ہوں وہ کمال حصہ ہے دودھ 80 روپے کلو خالص دودھ 90 روپے کلو بالکل خالص دودھ 100 روپے کلو خدا کی قسم خالص دودھ 120 روپے کلو 120 روپے فیزیبل ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا دودھ فیزیبل ہے 150 روپے کلو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو ہم $300 ملین کی خریدیں ہوتا ہے اس کے برعکس ہے ہم $500 ملین کی خریدتے ہیں وہ $100 ملین یعنی وہ سکھ ایک آیا اور میرا ایک دوست بڑا اچھل رہا تھا بڑا مشہور انڈسٹریلسٹ ہے اچھا آدمی ہے اس نے کہا وہ سکھ آیا تھا اس نے کہا بس ٹرالے پہ ٹرالا بیچتے رہو ہوم ٹیکس ایک بھی نہیں گیا وہ بات یہ ہے کہ وہ تو چاہتے دیکھیں نا وہ پاکستان کو کسی طرح مالی فائدہ تو نہیں وہ جانا ہے مری جانا ہے سوا جانا ہے کاغان جانا جائیں تو وہ اس کے لیے سسٹم وضع کیا جا سکتا ہے بسوں میں جائیں لوگ اچھی بسوں میں جائیں اچھی ویگنوں میں جائیں جب فیول نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر ذرا اوائڈ کریں ابھی کچھ دن مجھے دیں میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیول پورا ہم اب سارا پیدا کر سکتے چلیں تھوڑا سا ہنٹ تو کیا ہے لیکن عمران خان کا مزاج یہ نہیں ہے باقی جو ہیں وہ پچکے ہوئے ہیں جیسے ڈبا نہیں ہوتا اس کا جوس کا یا اس کا اور پچک جاتا ہے خالی ہو اور جاتا اس کو پاؤں رکھے ان پہ تو پچک جاتا یہ پچکے ہوئے ہیں تو اکیلے خان صاحب کیا کریں گے امید نہیں ورکر تو ان کے ساتھ ہیں یہ لیڈر ایسے ہی ہیں مانگے تانگے کے لیڈر نا کوئی پیپل پارٹی سے آ گیا کوئی نون لیگ سے آ گیا کوئی زیادہ تر پیپل پارٹی ہے کوئی کاف لیگ سے آ گیا نئے لوگوں کی تو ٹریننگ کی نہیں پارٹی ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا پاکستان کا ڈیفالٹ تو نہیں ہوتا پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے لیکن دیکھیں نا یہ تماشا اس طرح نہیں جاری رہنا چاہیے شبر زیادہ ٹھیک کہتے ہیں $8 بلین کے امپورٹ $30 بلین کی ہم نے کاریں چند برس میں اور موبائل منگوائے ہیں یہ ملک اس کا متحمل ہے اور دکاندار کیا کہہ رہے تھے جی 9 بجے دکانیں نہیں بند کریں گے میں کہتا ہوں 9 بجے نہیں 7 بجے بند ہونی چاہیے وہ قائد اعظم نے قطعیت کے ساتھ انکار کیا تھا قطعیت کے ساتھ تسلیم کیا جا ہی نہیں سکتا مگر عرب اب جو ہیں بالکل جھک گئے ہیں گر پڑے ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک یہ مغالطے میں اچھا الیکشن وہ اب دوسرا ان پر سب سے زیادہ زور یہ ہے دھاندلی پہ ٹھیک ہے میرا نہیں خیال ہے آسانی سے دھاندلی ہو سکتی ہے یعنی یہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں دل چھوڑ بیٹھے تو دوسری بات ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ بند ہونی چاہیے بھائی جس ملک میں اتنا اور اس کی راشننگ ہونی چاہیے فیول کی پٹرول کی یعنی بسوں والوں کو تو دیں ٹرکوں والوں کو تو دیں جن کو ضرورت ہے ان کو تو دیں نا ظاہر ریلوے کو تو دیں گے جو کاریں لیے پھرتے ہیں شام کو سیر کرنے کے لیے دامن کھو جاتے ہیں ویسے تو اگر ہم دیکھیں قانونی طور پر نواز شریف ابھی سرکار کا حصہ نہیں ہے لیکن نواز شریف اس سمے اتنا ہی طاقتور ہے اس کے پاس میں اتنی ہی پاور ہے جتنی 2004 سے 14 کے بیچ میں سونیا گاندھی کے ہاتھ میں تھی تو بالکل سیم ٹو سیم ڈٹو وہی چیز ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو یہ پوری مکھن بازی آپ دیکھو اس میں سب ایک وہ بھٹو کا ناتی جو کہتا تھا کہ 1000 سال تک گھاس کی روٹی کھائیں گے ہندوستان سے بم بنائیں گے اب اس کا ناتی کیا بول رہا ہے کہ نہیں ہندوستان سے ہم کو تو ٹریڈ چالو ہی کرنا چاہیے 2 ہی پیڑھی میں اوقات آ گئی اور 1000 سال تک لڑنے کی بات کر رہے تھے ایک چیز دوسری طرف یہ وہی نواز شریف ہے جس نے ہندوستان میں ایک بار نہیں کئی بار آتنکوادی گتیودیاں پھیلانے کا کام کیا ہے قصاب وصاب سے بہت لمبا اگر اتہاس دیکھو گے تو یا تو وہ نواز شریف کے دور میں یا تو ان بھٹو پریوار کے دور میں ہی وہ سب کچھ ہوا اب یہ چاہتے ہیں بول کتنی آسانی سے رہے مطلب بول کتنی ان کو لگتا ہے اور ایک یہ بھی بات صحیح ہے
इनको लगता है तो गलत भी नहीं लगता है। अगर साथियों हिंदुस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान के साथ में भी ट्रेड चालू कर दे तो यहाँ पे करोड़ों लोग, हिंदुस्तान में बहुत कड़वी बात लगेगी सबको, लेकिन सच है, करोड़ों लोग जो हैं वो विरोध में चले जाएंगे कि क्या कर दिया, हाय हाय, आज के बाद वोट नहीं दूंगा, आज के बाद फलाना नहीं करूंगा, ठिकाना नहीं करूंगा। सबके लिए ये बात नहीं है, लेकिन ये इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा एक ऐसा भी सेट ऑफ ऑडियंस है, करोड़ों लोगों की ऐसा भी समूह है जो खुद को कहते तो हैं बहुत बड़े राष्ट्रभक्त, कहते हैं बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, खुद को बहुत कट्टर बताते हैं। उनका अब यूट्यूब सब्सक्रिप्शन की लिस्ट देखो, सारे वही चैनल पाक रिएक्शन सब्सक्राइब मिलेंगे। उनके घर परिवार सब बच्चे मिशनरियों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही वैसा हो रखा है, लेकिन बातें जितनी अच्छी अच्छी करवा लो खाली। अब खैर इस पर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ होना नहीं है, कितना भी बोल लो कुछ फ़ायदा होना नहीं है, तो हम लोग छोड़ते ही हैं। लेकिन कम से कम इतनी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान की जो सरकार है वो उधर नहीं करने वाली। हिंदुस्तान की सरकार में कम से कम ये बेवकूफ़ी नहीं है कि वो भी यही सब करे कि अरे कितना अच्छा कर दिया, देखो कितना बेचारा मासूम लग रहा है, बेचारा कह रहा है हम तो हिंदू थे, हम तो पुरखे ये थे, हम तो एक ही जैसे लोग हैं, चलो थोड़ी बहुत इंसानियत के नाम पे मदद कर देते हैं। ऐसा होने नहीं वाला है।